کچھ کہنا چاہتے تھے کہ خاموش ہو گئے. کہ خاموش ہو گئے. بہت اچھے. دستار یاد آ گئی، سر یاد آ سر یاد آ گیا. خوب ہے میرے بھائی. واہ واہ بہت اچھے. لپٹی ہوئی حیات گریزاں حیات گریزاں کفن میں تھی، آہا. نکلی کہاں تھی روح کہ حسرت بدن میں تھی. واہ واہ. ایک تو 4 شعر میں آپ کو سناتا ہوں جو یاد ہے، جو آپ نے مجھ سے کئی مہینوں پہلے وعدہ کیا تھا کہ اور وہ مجھ سے ملاقات کی خاطر آپ نے. وہ ہے جناب کہ بس کے جتنی ہے کائنات عجب، واہ. واہ بس کے جتنی ہے کائنات عجب، اس سے بڑھ کر ہے یہ حیات عجب. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا بس کے جتنی ہے کائنات بہت عجب، اچھے. واہ اس واہ. سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر ہے یہ حیات عجب. کتنا سادہ ہے اور کتنا اچھا ہے. کہنے. غیر موجود اور ناممکن، واہ. غیر موجود اور نام ناممکن ہیں یہ موجود و ممکنات عجب. کیا کیا کہنے، کہنے. کیا کیا کہنے، کہنے. کیا کہنے. غیر موجود اور ناممکن واہ واہ. ہیں یہ موجود و ممکنات عجب. کیا کہنے، کیا کہنے. کیا کہنے. روشنی اور رنگ ہے دل میں، واہ واہ. روشنی اور رنگ ہیں دل میں، واہ واہ. رات آئی سمجھ میں بات عجب. کیا کہنے، کیا کہنے. خالص غزل ہو جاتی ہے. روشنی اور رنگ ہے دل میں، واہ واہ واہ. واہ واہ. رات آئی سمجھ میں بات عجب. کیا واہ کہنے، واہ. کیا کہنے. غم سے دل شق ہے، درد سے نم آنکھ. کیا کہنے. غم سے دل شق ہے، درد سے نم آنکھ، پھر بھی ہم خوش ہیں، ہے نا بات عجب. کیا کیا کہنے، کہنے. کیا کیا کہنے. کہنے. کیا کہنے. یہ ان کا ہی انہیں کا ہے یہ مقام. بہت مقام. درد سے نم آنکھ، واہ واہ. واہ واہ. پھر بھی ہم خوش ہیں. واہ ہے نا بات عجب. واہ واہ. کیا یہ 4 شعر تھے. اچھا ہے، بہت اچھا ہے. کہنا چاہتے تھے کہ خاموش ہو ہائے گئے. ہائے. دستار یاد آ گئی، سر یاد. سر یاد. یار یہ کیا بات ہے یار. یہ کیا زمانہ لکھا ہے یار. سبحان. پھر ابھی تازہ غزلوں میں ایک غزل یہ ہے کہ وہ دل سے دنیا میں وہ بھی. ہاں یہ سنا ہے یہ نہیں پھر وہ بھی جو شروع کی تھی کہ اور اگر کوئی شکایت ہے، گلہ ہے ایسا، تو سمجھ لیجئے قسمت کا لکھا ہے ایسا. کیا کہنے، کیا کہنے. کیا کہنے. اور اگر کوئی شکایت ہے، اچھا بھائی یہ پیندرا جو ہے نا یہ کمال ہے نا. اور اگر کوئی شکایت لکھا ہے ہے، بہت سے. گلہ ہے ایسا، تو سمجھ لیجئے قسمت کا لکھا ہے ایسا. کیا کہنے. بن ہی جائے گی کہ یہ بات ہے بننے والی. واہ واہ. واہ. بن ہی جائے گی کہ یہ کہ یہ بات ہے بننے والی. مل ہی جائے گا محبت کا صلہ ہے ایسا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان. واہ واہ. بن ہی جائے گی کہ یہ بات ہے بننے والی. کیا کہنے. مل مل ہی جائے گا محبت کا صلہ ہے ایسا. واہ واہ واہ. کچھ نہ کچھ دل میں ہمارے بھی رمق تھی غم کی. واہ. کچھ نہ کچھ دل میں ہمارے بھی رمق تھی غم کی، اور محبت سے بھی کچھ درد ملا ہے ایسا. ایسا. واہ 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 واہ. کچھ نہ کچھ دل میں ہمارے بھی رمق تھی غم کی، واہ. اور محبت سے بھی کچھ درد ملا ہے ایسا. بہت اچھا. دل سے دنیا کے تقابل کا نہیں تھا دستور. کیا کہنے. واہ. دل سے دنیا کے تقابل کا نہیں تھا دستور، ہاں مگر آج زمانے میں روا ہے ایسا. کیا کہنے. کیا کیا کہنے. کہنے. کیا دل سے دنیا کے تقابل کا نہیں تھا دستور، واہ واہ. ہاں مگر آج زمانے میں روا ہے ایسا. واہ واہ. راہ بھی راہنما بھی وہی، منزل بھی وہی. واہ. راہ بھی رہنما بھی وہی. وہی منزل بھی وہی، اس زمیں پر کوئی نقش کف پا ہے ایسا. واہ واہ واہ. راہ بھی راہنما بھی وہی، واہ منزل بھی وہی. واہ سبحان واہ. اللہ. سبحان. واہ واہ واہ. اس زمیں پر کوئی نقش کف پا ہے ایسا. پیارے صاحب یہ تو راہ بھی واہ جی، واہ. راہ بھی رہنما بھی وہی. واہ. کبھی کبھی غزل میں آتا ہے شعر نعت کا نا. یہ تو نعت کا شعر. ہاں نہیں، میری 3-4 غزلوں میں اس طرح سے آئے اسی ہیں طرح شعر. وہ میرے بھی آتے ہیں. ہاں. میں ہمیں ہاں. واہ واہ. یہ راہ بھی رہنما بھی وہی، واہ واہ. منزل بھی وہی. کیا کہنے.
اس زمیں پر کوئی نقش کف پا ہے ایسا، سبحان اللہ سبحان اس زمیں پر کوئی نقش کف پا ہے ایسا، اور دل نے چاہا تھا کرے عشق کی لذت محسوس، دل نے چاہا تھا کرے عشق کی لذت محسوس، چین پڑتا ہی نہیں درد اٹھا ہے ایسا، کیا کہیں دل نے چاہا تھا کرے عشق کی لذت محسوس، چین پڑتا ہی نہیں درد اٹھا ہے ایسا، کیا کہیں اور اگر کوئی شکایت ہے گلا ہے ایسا تو سمجھ لیجئے قسمت کا لکھا ہے۔ کیا کیا کہیں کہیں کیا کیا کہیں یہ ہے جناب، ایسے وہ جو یہ میں بتا رہا تھا نا کہ اسے مصرع اگر سامنے آئے تو آدمی مثلا پکار کے کہہ دے کہ یہ فلاں کا ہے، تو بات یہ ہے وہی ہے ایک شاعری کے جو معیارات ہیں، جی لیکن معیارات انسان خود قائم نہیں کرتا، یعنی میں اپنے لیے ایک معیار قائم کر لوں کہ یہاں میں یہ خود بخود باتیں طے ہو جاتی ہیں۔ اگر آتش کہیں فروزہ ہے نا، کوئی جل رہی ہے کوئی چیز اندر، بالکل تو چیزیں خود بخود طے ہو جاتی ہیں بالکل۔ چیزوں کے لیے۔ بات تو یہ ہے کہ میں اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے جس کا ظاہر مختصر جواب چاہیے ہوگا مجھے، کہ کیا ہوتا ہے مقصود شاعری، کیوں ہوتی ہے، کیوں کرتے ہیں شاعری؟ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت آپ نے جیسے وہ انکشاف کا جو لمحہ کہا تھا، یعنی جس وقت آپ یہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ کوئی بھی ابتدائی کسی بھی فن کسی بھی ہنر میں، اور یہ خاص طور پہ فنون لطیفہ سے کے جو بھی سمتیں ہیں، اس کی جو بھی اس کے اصناف ہیں، جو بھی اس کے شعبے ہیں، اس میں جب آدمی جو بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت تو اسے کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کا کیا مقصود ہے، کیا ہے، بس وہ ایک کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بہرحال کسی بھی آرٹسٹ پہ ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے کہ جب وہ اس غبار سے نکلتا ہے یا اس دھند سے جو تخلیقی دھند ہوتی ہے، تو اس کے بعد یا کسی لمحے میں وہ زندگی میں یہ بات سوچتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں۔ یہی سوال ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے اور کوئی بات کر سکتا ہے۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا الگ ہوگا مقصود شاعری، ٹھیک ہے نا۔ مجھ سے آپ میرا پوچھیں گے، میں آپ کو اپنا بیان کر دوں گا، جو کوئی کتابوں میں لکھی ہوئی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ میں نے اس کو اپنے طور پہ جو بات سمجھی ہے وہ میں بتا سکتا ہوں کہ میں بنیادی طور پہ مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مجھے کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا، جب میں نے سوچنا شروع کیا تو میں نے بالکل بھی نہیں سوچا کہ میں مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا کافر ہوں یا مشرک ہوں، یعنی جو 13-14 سال جو عمر تھی نا، اس میں نے بالکل طے نہیں کیا ہوا تھا۔ ہاں، مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہیں، یہ لوگ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن میں نے اس کو شعوری سطح پہ اس کو ڈیل نہیں کیا تھا اس بات کو ابھی تک کہ میں کیا ہوں، بلکہ سب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم بھی چلے گئے، وہ پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو میں بھی کہہ رہا ہوں، وعلیکم السلام بھی کہہ رہا ہوں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، یہ شعر میں لکھتے لکھاتے کوئی 20 یا 22 سال عمر ہوگی یا 18 یا 19 سال ہوگی، کہ جب وہ والدہ کے انتقال سے وہ جب سوال قائم ہوا تو پھر ظاہر ہے پھر خدا کون ہے، کیوں بنائی اس نے یہ دنیا۔ مطلب پہلے تو میں یہی سوچتا تھا، میں اس سے کہتا تھا کہ بھائی میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے بنائیں، آپ نے مجھے اتنی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کا مجھے پتہ چلا کہ وہ ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے بہت اطمینان ہوا، یعنی میں بڑی مشکل میں تھا جب تک مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یار میں کیا کروں گا اور کیا میں تو مر جاؤں گا، اور یہ پھر جب مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی ہے تو میں نے کہا پھر کیا مسئلہ ہے، پھر تو اس سے بات کرنی پڑے گی بھائی۔ پھر یہ ہوتے باتیں جب یہ معلوم ہوا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، میرا اپنا جو معاملہ ہے نا، میں نے دین کو بھی کس طرح سے جو ہے وہ اپنے طور پہ جو سمجھا یا مجھے سمجھ میں آئی جو بات، وہ یہ آئی کہ جب یہ سب چیزیں نظر آئیں نا تو پھر ہمیں نظر آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ جب وہ نظر آئے کہ چلتے اور پھر جب وہ نظر آئے، پھر ان کے متعلق پڑھا، سوچا، غور کیا، اور ان سے ایک محبت پیدا ہو گئی، اور یہ سمجھ لیا کہ یہ ہیں ہمارے رسول ہیں، یہ نبی ہیں، ان سے ان کی بات ماننے کا دل چاہا، تو پھر میں نے کہا کہ میرا تو مسئلہ ختم ہو گیا، میں کیوں کوئی کسی سوال کا جواب سوچوں، بہت عمدہ بات، جو وہ مجھے بتا رہے ہیں وہ مانتا چلا جاؤں۔
پھر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں مطلب ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جی مطلب میں آپ کو میں عرض کروں کہ میں نے اپنے احباب میں اور اپنے ادیبوں شاعروں میں نے دیکھا کہ بہت کم ایسے مجھے اپنے احباب میں ایسے لوگ ملے کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا ہے یا جنہوں نے سیرت کو پڑھا ہے, بہت افسوس ہے نا. حتیٰ کہ میں یقین سے اس بات کو کہتا ہوں کہ ایسے بھی مجھے میرے جاننے والے احباب ہیں جو بہت اچھے اہم لوگ ہیں, شاعر ہیں, کہ انہوں نے شاعروں کا بھی مطالعہ نہیں کیا ہے, مطلب انہوں نے اقبال کو بھی پورا نہیں پڑھا ہے, انہوں نے غالب کو بھی نہیں پڑھا ہے, انہوں نے نسخہ حمیدیہ کو ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے, انہوں نے میر کو بھی نہیں پڑھا ہے, یعنی انہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہے بلکہ کوئی محفل بازیوں میں جو ہے کچھ سن لیا ہے, کچھ کر لیا ہے, کوئی کتاب بھی کھول کے دیکھ لیا ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن مگر انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے, مگر انہوں نے حدیث نہیں پڑھی, مگر انہوں نے سیرت نہیں پڑھی ہے. بہت اچھی بات کہ مطلب ان کو پتا ہوگا سیرت ابن شام کیا ہے, مطلب سیرت کا کیا شروع سے پہلے سے لے کر آج تک کون سی الرحیق المختوم آئی ہوئی ہے, یا یہ کتاب اس نے لکھی ہے, وہ کتاب اس نے لکھی ہے, کسی طرح نہ کوئی سیرت النبی شبلی کی پڑھی ہے, نہ کسی صحابہ پہ لکھی بھی کوئی کتاب پڑھی ہے. بس ایک سن لی ایک بات, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, کوئی حرف کہیں سے پڑھ لیا, کوئی بات کہیں سے پڑھ لی, تو ان کا جو علم ہے وہ مکمل نہیں ہے. بہت افسوس. اچھا اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا, میں اپنی بات بتا رہا تھا, مقصود شاعری پہ ہم آتے ہیں کہ جب میں نے پھر سورہ شعراء پڑھی تو سورہ شعراء اس لیے پڑھنی پڑی کہ پتہ چلا کہ جس کو دیکھو جناب ایک ایسے مذہبی گھرانے سے تعلق, پھر ان کے ریفرنس سے مختلف دینی طبقے کے لوگوں سے ملاقاتیں, تو وہ کہ ارے جناب وہ تو سورہ شعراء نہیں پڑھی آپ نے, کہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اور ان کی جو ہے وہ پیروی نہ کرو, یہ گھاٹیوں میں سر مارتے پھرتے ہیں. تو میں سوچتا تھا کہ یار یہ اللہ میاں ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں یار کہ ان کی یہ نہ کرو, یہ گھاٹ میں, مجھے ایسا لگتا تھا یہ بات پوری نہیں ہے. پھر میں نے سورہ شعراء پڑھی اوپر سے لے کر نیچے تک, بہت بڑی ایک سورہ ہے جس میں صرف یہی باتیں نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی دسیوں باتیں, یہی بات, وہ تو ایک بیچ کی جو ہے کچھ آیتیں ہیں, اور اس کے بعد جو ہے یہ بالکل اس کا پیٹرن سورہ عصر کا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, جنہوں نے عمل صالح کیا, جنہوں نے حق کی وصیت کی, جنہوں نے صبر کی تلقین کی. ٹھیک ہے, انسان لفی خسر ہے نا, ہم نے اردو میں آپ کو یہ بات بیان کر دی کہ اس طرح سے اسی طرح سے اس کا پیٹرن بھی ہے کہ بھئی شاعر ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, یعنی خسارے میں انسان. بالکل اللہ اس کے کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو وہاں مجھے سمجھ میں آیا ارے میں تو شاعری کر سکتا ہوں, ورنہ میں نے ایک موقع ایسا آیا کہ جب مجھے سمجھ میں آیا, اس لیے کہ مجھے تو ہر لمحے آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے. اچھی بات, میں کیسے جو یہاں پر شاعری کر کے چلا جاؤں 60 سال کہ جا کے مار کھاؤں وہاں پر جا کے, ہاں میں جواب دیتا پھر بھائی مجھے تو یقین ہے نا کہ وہ دن آئے گا. شاعری کر کے سیدھے پتہ چلے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا گیا, جا کے جو ہے وہ مزے آ رہے ہیں جناب. ایک ہمیشہ کی زندگی کے لیے, ایک ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہاں تو ایک سگریٹ کی ایک چنگاری جو ہے وہ پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے تو تکلیف سے دم نکل جاتا ہے, اور میں کیا آگ کے جوتے پہنوں گا. تو وہ چیزیں جب سنتا پڑھتا رہا تو میں تو بہت خوفزدہ تھا. میں نے کہا کہ یار ہم تو بہت مارے جائیں گے, ہم تو شاعر ہیں. پھر جب پتا چلا کہ نہیں صاحب آپ کا بھی جو ہے وہ ایسا ہی وہ اللہ ہے, وہ کوئی جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے, کوئی کسی فوج کا جرنیل نہیں ہے, خدا نہ اللہ مجھے معاف کرے. یعنی لوگوں نے چیزوں کو کس طرح سے بنایا ہے کہ چیزوں کو, باتوں کو, علم کو ادھورا ایسے پیش کیا ہے جو یہی المیہ ہے. المیہ ہے نا, یہی المیہ ہے کہ جو ادھوری بات اور سماعی علم پر زمانہ گزارا کر رہا ہے بالکل اور چیمپئن بنا ہوا ہے, یہ ایک پرابلم ہے. تو اب میں آپ کو وہ مقصود شاعری بتاؤں کہ میرے وقت مجھ پر ایک ایسا وقت آیا ٹین ایج میں کہ میں نے کہا کہ یار یہ تو پھاڑ کے پھینک دو بھائی ساری, اور اس سے بچو, اور یہ تاکہ کسی اور کو نہ ملے. پھر جب مجھے یہ پتا چلا تو پھر ایک اور احساس, پھر میں نے شعر بھی کہنا چھوڑ دیا, ایک طرح سے اپنے ذہن سے کو خالی کر دیا کہ نہیں یار یہ کام نہیں کرنا ہے, اور یہ کر لیا وہ کر لیا, جو بھی ایک نوجوان کر سکتا ہے شدت میں دین کی طرف راغب جو ہو رہا ہو. بالکل. پھر اس کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ اجمل سراج آپ کو ناک کان آنکھ یہ سب جو دیے اس کا جواب تو لیا ہی جائے گا, اس کے علاوہ بھی جو سافٹ ویئر میں جو آپ کے پاس جو کچھ مال آپ کو ڈالا گیا ہے صحیح استعمال کر رہے ہیں, یہ تو ہارڈ ویئر ہے. بالکل. تو میں نے کہا کہ یہ جو تمہیں خیال دیتا ہے, وہ یہ جو خیال آتا ہے, جو بات آتی ہے, جو تم سوچتے ہو, جو تمہیں لکھنا آتا ہے, جو لفظ کو برتنے کا ہنر ہے, تو اس کو تم اس کے لیے استعمال کرو, اس کے کام کے لیے. بہت اچھا.
اس کی یاد کے لیے. پیارے صاحب اس سے ایک اور سوال کر رہا تھا کہ فنی دسترس جو ہے وہ خود بخود حاصل ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ سفر میں, یا اس کے لیے اقتصادی؟ نہیں, آپ نے پھر دیکھیں ایک اور بات بیچ میں بڑھا دی, ساتھ ساتھ اس کے بڑھا دی. میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا مقصود نہیں, میں بتاؤں دیکھو آپ کو یہ ہوتا کیا ہے, بالکل نہیں ہوتی. یعنی کوئی ایسے نہیں ہو جاتی کہ وہ ہوتی چلی جائے گی کہ آپ جناب خانپور سے گزریں گے تو کھویا آپ لے ہی لیں گے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. وہ آپ ہاں بغیر کھویا لیے بھی نکل سکتے ہیں آپ, ٹرین گزر جائے گی آپ کی. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ سیکھنا پڑتا ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں, آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ اپنے استاد کا نام بتائیں تو میں کوئی آپ کو 100 آدمیوں کو تو نام بتا دوں گا جو میرے اساتذہ ہوتا اسی طرح ہے کہ جن میں کچھ لوگ جو ہے وہ حیات بھی ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں. دشت اتنا بڑا ہے کہ اس میں میرے 100 سے زیادہ تو اساتذہ ہیں. ایک شاعر تو ہو ہی نہیں سکتا, ایک استاد تو شاعر کا ہو نہیں سکتا. زمانہ خود ہی استاد ہے سب سے بڑا. بالکل. اور زمانے میں کتنے لوگ رہتے ہیں, بالکل, کتنے شاعر ہوتے ہیں, کتنی کتابیں ہوتی ہیں, کتنے علوم ہوتے ہیں, بالکل, کتنا اس کے خیال کی جست ہوتی ہے, کتنی اس کے اندر کی تڑپ اور للک ہوتی ہے, سب مل ملا کر ایک کیمیا پیدا کرتی ہے جس سے یہ ساری بات پیدا. تو وہ مقصود ہے, میں کلوز اپنی بات کر دوں کہ مقصود شاعری جو ہے کہ مقصود شاعری میرے لیے یہ ہے کہ میں دنیا میں جو مجھے کام آتے ہیں, مثلاً مجھے اگر میرے اندر اتنی قوت ہے کہ میں سڑک پہ پڑا ہوا کوئی ایسا پتھر کہ جو عام طور پہ کوئی ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا اور میں اٹھا سکتا ہوں, اس کو اٹھانے کی سکت ہے, قوت ہے, تو وہ اٹھا کے رکھ دوں. اسی طرح سے اگر مجھے کچھ لکھنا آتا ہے تو میں اپنا ایسا کوئی کام پیش کر دوں کہ میں اپنے آخرت کے روز جو ہے اس میں کوئی پلس پوائنٹ مجھے ملے جس کی وجہ سے کہیں کہ بھائی چلو ان کو بھی جو ہے, چلو بھائی جانے دو ان کو. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے میرا اپنا. میں نے بالکل سچ بتا دیا. پیارے صاحب اس میں ایک تو آپ کو کریڈٹ یہ دینا ہے کہ یہ طے بات ہے, میں نے دیکھا ہے چاہے کوئی بھی کہیں کا ہو آدمی, اگر اس نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے اور واقعتاً اس کی وہ گریہ ناک ہوا ہے, تو میں نے اس کے اندر بہت ایک گنجائش اور اس کے دل کے اندر بہت ایک محبت دیکھی ہے. یہ وہ ابھی پہلی محبت ہے ہی انہی سے. پہلی دوسری غزل میں وہ محبت ہے, وہ کیا تھا شعر کہ وہ محبت کا وہ نتیجہ ملے گا ہی, اس کا کیا ہاں مل ہی جائے گا. محبت کا صلہ ہے ایسا بنی جائے گی کہ یہ بات ہے بننے والی. تو اس یعنی سیرت کے مطالعے سے ہوتا ہے کہ آدمی اتنا فراخ انہی کی وجہ سے کہ وہ انہوں نے, ہم نے دیکھا نا کہ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان بالکل کو جو ہے وہ حضرت عثمان جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں اور بہت اکابر صحابہ میں سے کوئی جو ہے وہ للکارتا تو وہ لے جاتے ہیں, اس کے بعد ان کی جان بخشی ہو جاتی ہے. جو ہندا تھی ہندا کو تو چھپ کے آ گئی تھی. بالکل بھی تو جب بھی اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیعت ہو گئی. بالکل ہاں کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے سامنے نہ آئے, میرے سامنے. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی زیادہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوت قدسیہ تھی, بالکل مزکی کرنے کی بات. بالکل تو ہم وہ جو 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آنے والی بات تھی وہ بھی یہی تھی. بالکل. اچھا جناب پیارے صاحب, ہاں کچھ اور ایک نہیں بس بات ہو گئی. میرے مقصود شاعری تو یہ پیارے صاحب, مقصود شاعری جو ہے وہ تو ہے انکشاف کے بعد تو مقصود کی طرف جاتا ہے نا آدمی, پھر اس کا تصور کائنات دیکھنا پڑتا ہے, پھر تصور حیات دیکھنا پڑتا ہے, دونوں تو تصور انسان دیکھنا پڑتا ہے. سوال اصل میں ایک قطار میں کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے کہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کرنے, لیکن ہم چونکہ اپنے ناظرین کے لیے بات کر رہے ہیں, یہ ضروری ہے کہ جب شاعری کا انکشاف ہو یہ پتہ چلنا چاہیے شاعری کے پڑھنے والوں کو کہ شاعری کا معیار دراصل کیا ہے. یعنی کیا ہر منظوم کی ہوئی چیز شعر ہے, کیا ہر فلسفیکیشن, کیا نریشن ہے ایک بات کی کہ ایک بات سامنے کی ہے, آپ نے سامنے کی بات منظوم کر دی, کیا وہ شاعری کا وہ اچیومنٹ ہے, کیونکہ ضروری ہے یہ بات بتانا, ورنہ یہ بددیانتی ہے کہ اعلیٰ شاعری سے جو اس کے معیارات اعلیٰ شاعری نے کلاسک کے زمانے سے قائم کیے ہیں وہ آدمی چھپا کے یوں ہو جائے. جیسے فی زمانہ بھی ایسا ہے کہ اچھا شعر سناتے ہو یار دوست وہ جو ہیں یار لوگ وہ دادی نہیں دے رہے, اب وہ تھوڑا سا ہلکا شعر ہے تو اس پہ واہ واہ کر رہے ہیں کہ مطلب ایک بھٹکانے کی صورت ہے, یا یہاں تک ایک ہے. تو ناظر کے جو ہے وہ یا سامع جو ہے اور ادب کا جو طالب علم ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے. پیارے صاحب یہ جو میں نے چند جملے کہے وہ اس لیے کہیں کہ خورشید عالم صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس بیچ کہ مقصود شاعری کے انسان کو کیا, میں اپنا مقصود شاعری آپ کو فوراً بتا دیتا ہوں, پھر آپ بتا دیجیے میرا مقصود شاعری کیا ہے. میرا مقصود شاعری یہ ہے کہ میری روح کو ایک سرخوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے, اور جب میں وہ اس کا اظہار کر دیتا ہوں کسی بھی خیال تکلیف کا,
تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کو بیان کرنے کے بعد میرے اندر ایک مسرت کی لہر آتی ہے کہ میرا مقصود شاعری ہے. اس سے مجھے علم ہے کہ لٹریچر سے کائنات میں انقلاب برپا نہیں ہوتا، لیکن لٹریچر جو ہے وہ انقلاب برپا کرنے کی راہ ضرور ہموار کرتا ہے. وہ اذہان کو تبدیل کرتا ہے اور وہ روح کو گداز کرتا ہے. یہی گدازی جو ہے یہ اصل شاعری یا لٹریچر کا جو کمال ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے تو صرف خوشی حاصل ہوتی. آپ کو جو میں نے پوچھا کہ مقصود شاعری تو ہر مطلب تخلیق کار کو کسی تخلیق کے بعد جو حاصل ہوتی ہے، اس میں یہ بہت پرانا سوال ہے، اتنا ہی پرانا جتنا پرانا تخلیقی عمل جتنا قدیم ہے اتنا ہی پرانا یہ سوال ہے. اچھا، کب سے اس موضوع پر اس مطلب گفتگو ہوئی ہے کہ بہت پوری نقادوں نے مفکرین میں مختصراً یہ پوچھ رہا ہوں کہ چونکہ نئے نوجوان شاعروں دو میں بنیادی تھاٹس کلیئر ہوئے مطلب عہد حاضر تک ابھی تک آتے آتے، وہ یہ کہ ادب برائے زندگی اور ادب برائے ادب، یہ دو واضح طور پہ دو مکتبہ فکر، دو نظریے، دو پوائنٹ آف ویو ہاں یہ ابھر کر سامنے آئے اور اسی کے حوالے سے گفتگو رہی صدیوں برسوں. بہت بیکار گفتگو رہی. پھر ایک مرحلہ آیا کہ اس کو بھی رد کر دیا گیا کہ بھئی یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ ادب جو ہے اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ادب برائے ادب ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، تو ایسا بھی نہیں. تو پھر وہ سوسائٹی میں نافذ کیسے ہوتا ہے، پھر لوگوں کے کام کیسے آتا ہے ادب؟ ظاہر ہے ہمارے کام آ رہا ہے، اسی لیے تو وہ زندہ ہے نا ادب، اس کی ایک افادیت ہے، ایک اہمیت ہے. ہمارے آپ کے جب اجمل کا ایک شعر میرے کسی خاص کیفیت کو جو ہے وہ واضح کر رہا ہے، اس کی ترجمانی کر رہا ہے، وہ میرے کام آ رہا ہے. مثلاً کلامی یہ ہے کہ غالب کو میں ایک دوست شاعر سمجھتا ہوں. بالکل، غالب اسی لیے زندہ ہے 200 سال. ایسی مواقعوں پر زندگی کے وہ میرے کام آیا کہ اس کا شعر ایسے مواقعوں پہ کام آیا کہ اس کا ایک شعر آیا اور چیز طے ہو گئی. کیا بس اس طریقے سے وہی چیزیں نافذ ہو جاتی ہیں. تو یہ طے تو بعد میں ہوا تھا. میں کچھ بھی اپنا مقصود شاعری بتا سکتا ہوں، لیکن یہ ثابت جب ہوگا اس کام سے ہی ثابت ہوگا. یعنی جب میرا کام اگر کسی کے وہ خود بتائے ہاں وہ بتائے گا. بہت اچھا کہا، بہت اچھا. مطلب میں یہ اصل میں آپ گریہ لکھ رہے ہیں تو یہاں پر پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. تو وہ سوال کرنے کے بعد پھر ہم غزلیں سنیں گے. وہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اجتماعی جو تجربہ ہے، اجتماعی انسان کی ہزیمت اور شکست اور اس کا رومان اور اس کی خوشی، کیا ذاتی تجربہ ہی آپ کو وہ اعلیٰ شعر لکھنے پہ کی طرف مائل کرے گا، لے جائے گا، یا وہ ذاتی تجربے سے بھی آپ اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یعنی اجتماعی تجربے سے بھی اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایسا ہے؟ ہاں، اجتماعی ظاہر ہے کہ آپ کٹ کے مطلب ماضی سے کٹ کے کوئی چیز نہیں ہے. آپ ایک پورا ایک تسلسل ہے، یعنی انسان کی زندگی کا صدیوں پر محیط، اسی کی مطلب اسی کا حصہ ہیں ہم بھی. ایک ہم سے آگے بھی سفر ہے جاری ہے. تو اب اس حد تک آتے آتے جو کچھ ہوا، ظاہر ہے کہ اس پر جتنی گہری آپ کی نگاہ ہوگی اتنے ہی مطلب آپ اس بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں، رچ ہوتے ہیں. ہاں، سمپل بات ہے. یہ تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کو میں اصل میں طے کرنا چاہتا تھا کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے یار فلاں آدمی یہ شاعری کر رہا ہے تصوف کی، تو اس راستے کا تو مسافر ہے نہیں، تو شعر میں تو یہ تصوف لکھ رہا ہے. نہیں، لیکن وہ کام آ جائے بس کسی کے، اگر وہ نافذ ہو جائے، یعنی وہ کسی کے میرا کہا ہوا ایک شعر بھی کسی کے کام آ جائے، مطلب اس کی زندگی کا حصہ بن جائے وہ، تو وہ کوئی کام کی چیز ہے، ادھر باقی بھی رہے گی یا زندہ رہے گی، اس کی کوئی اہمیت بھی ہے، افادیت بھی ہے. ورنہ یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بالکل میرا مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ ہے بالکل. یعنی یہ مجھے لکھنا ہے، کچھ میں سوچ رہا ہوں، وہ مجھے کچھ کہنا ہے، میں کچھ سمجھنا چاہ رہا ہوں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں. اصل بات یہ کہ ہم کچھ لیکن یہ کسی اور کے بھی کام آ جائے تو وہاں سے بات پھر بنتی، وہاں سے پھر طے ہوتا ہے کہ یعنی اگر یہ معاشرے کے یا کسی کے یا مطلب جس مقصد کے تحت بھی وہ کی جا رہی ہے، اس کے پس منظر میں جو بھی مقصود جیسے وہ چھپا ہوا پوشیدہ طے شدہ پروگرام کے تحت، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر کریٹو وہ تو آرٹ ہوتا ہی نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے بغیر تو آرٹ ہوتا ہے. اضافت لگتی ہے اس میں، اضافت نہیں ہے تو بیکار. وہ تو پھر وہ میر نے کہا تھا نا، کس نے سن شعر میر یہ نہ کہا، کہیو پھر ہائے کیا کہا صاحب. وہ یہی ہے تو ساری بات. تو پیارے صاحب وہ غزل آپ سنا دیجیے. غزل
لپٹی ہوئی حیات گریزہ کفن، یہاں سے شروع کیا کہنے، لپٹی ہوئی حیات گریزاں کفن میں تھی، کیا کہنے، لپٹی ہوئی حیات گریزہ حیات کفن میں تھی، گریزاں کفن میں تھی، آہا، نکلی کہاں تھی روح کہ حسرت بدن میں تھی، واہ 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 واہ، لپٹی ہوئی حیات گریزاں کفن میں تھی، ہائے ہائے نکلی کہاں تھی روح کہ کہ حسرت، حسرت بدن میں تھی، کیسا وہ بار تھا آہا، کہ اٹھائے ہوئے تھا دل، آہا، واہ واہ، کیسا وہ بار تھا کہ اٹھائے ہوئے تھا کہ دل، اٹھائے ہوئے تھا دل، آہا، کیسی تھی وہ خلش کہ جو دل کی لگن میں تھی، واہ 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 واہ، اور دامان و جیب تابہ گریباں تھے تار تار، کیا کہنے، دامان و جیب، دامان و جیب تابق گریباں تابہ کے تار گریباں تار، تھے تار تار، گنجائش رفو بھی کہاں پیرہن میں تھی، کیا کہنے، اور ویسے تو رائے گاں تھا سفر رہروان شوق، ویسے تو رائے گاں تھا سفر رہروان شاہ، رہروان شوق، وہ حاصل سفر تھی جو لذت تھکن میں تھی، کیا کہنے، کیا ویسے تو رائے گاں تھا سفر کیا کہنے، رہروان شوق، آہا، وہ حاصل سفر تھی جو لذت تھکن میں تھی، آہا، دیتے تھے ہم کو داد سخن صاحبان دل، کیا کہنے، دیتے تھے ہم کو داد سخن صاحبان دل، صاحبان دل، سب دل کی بات تھی جو ہمارے سخن میں تھی، کیا کہنے، کیا کہنے، دیتے تھے ہم کو داد سخن صاحبان سب دل، دل کی بات تھی جو سب ہمارے دل کی بات تھی جو ہمارے جو ہمارے سخن میں تھی، بات خوب، لپٹی ہوئی حیات گریزاں کفن میں کیا تھی، اچھی غزل، نکلی کہاں تھی روح کہ کہ حسرت بدن میں تھی، کیا کہنے، واہ واہ واہ، ویسے تو رائے گاں تھا سفر آہا، رہروان شوق، آہا، وہ حاصل سفر تھی جو لذت تھکن میں تھی، اٹھائے ہوئے تھا دل، بات، کیسا وہ بار تھا آہا، کہ اٹھائے ہوئے تھا دل، اوہ، کیسی تھی وہ خلش کہ جو دل کی لگن میں تھی، واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ، اور پیارے صاحب سنائیے، واہ واہ، حالت یہ دل کی آہ بلب کھینچ لائی ہے، کیا کہنے، حالت یہ دل کی آہ بلب آہ بلب کھینچ لائی ہے، مجھ کو کہاں تمہاری طلب کھینچ لائی ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، حالت یہ دل کی آہ بلب کھینچ کھینچ لائی ہے، واہ واہ، مجھ کو کہاں تمہاری طلب کھینچ لائی ہے، اے دشت یاد یار آہا، بھٹکنے دے تھوڑی دیر، کیا کہنے، اے دشت یاد یار بھٹکنے دے تھوڑی بھٹکنے دے دیر، تھوڑی دیر، راہوں میں تیری وحشت شب کھینچ لائی ہے، کیا کہنے، واہ واہ، کیا کہنے، اے دشت یاد یار آہا، بھٹکنے دے بھٹکنے دے تھوڑی تھوڑی دیر، دیر، راہوں میں تیری وحشت شب کھینچ لائی ہے، کیا کہنے، اور گردش نے کر دیے تھے جو ساما ادھر ادھر، گردش نے کر دیے تھے جو ساما ادھر ادھر، وارفتگی شوق وہ سب کھینچ لائی ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، گردش نے کر دیے تھے جو ساما ادھر ادھر، وارفتگی شوق وہ سب کھینچ لائی ہے، کیا کہنے، اے زندگی خبر نہیں تجھ سے حیات نے، آہا، اے زندگی خبر نہیں تجھ سے حیات نے، کب دور کر دیا مجھے کب کھینچ لائی ہے، واہ 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 واہ، اے زندگی خبر نہیں تجھ سے حیات نے، واہ واہ، کب دور کر دیا مجھے کب کھینچ لائی ہے، اور واہ واہ، اس بزم کائنات میں کوئی مجھے بتائے، آہا، اس بزم کائنات میں کوئی مجھے بتائے، آیا ہوں خود کہ مرضی رب کھینچ لائی ہے، واہ کیا واہ کہنے، واہ واہ، کیا کہنے، اس بزم کائنات میں کوئی مجھے بتائے، آیا ہوں خود کہ مرضی رب کھینچ، کیا کہنے، کیا کہنے، حالت یہ دل کی واہ واہ، آہ بلب کھینچ کھینچ لائی ہے، لائی ہے، واہ واہ واہ، مجھ کو کہاں تمہاری طلب کھینچ لائی ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، گردش نے کر دیے واہ، تھے جو ساما ادھر ادھر ادھر، ادھر، وارفتگی شوق وہ سب کھینچ لائی ہے، کیا کہہ رہے ہیں بھائی، واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اچھا خورشید سے جو اس ایک لہر ہے نا، اور اداسی کی ایک لہر ہے، اور اس کے اندر ایک بات چلتی ہے، ایک
گریہ کنا شاعر نظر آتا ہے. بالکل. اور یہ حال ایسا ہے زمانے کا, اس میں تو یہی شاعری کا جو ایک جہت ہے اور نسبتاً تازہ غزل وہ تو بہت یار وہ جو نہیں کیا وہ الجزمہ سے سنتے وہ کیا مجھے جان ایلیا ہوا ہے وہ ہے وہ یار بہت اچھی نہیں, وہ ایک اور ہے. اچھا ٹھیک ہے. یوں چلے صحرا کی جانب کوچائے دلدار سے. اچھی اچھی یوں چلے صحرا کی جانب کوچائے دلدار سے. یوں چلے صحرا کی جانب کوچائے دلدار سے, جیسے خالی ہاتھ نکلا ہو کوئی بازار سے. واہ کیا کہنا. واہ واہ. یوں چلے صحرا کی جانب کوچائے دلدار سے, جیسے خالی ہاتھ نکلا ہو کیا کہنے کوئی بازار سے. بہت اچھا, وہی بات ہے, کیا کہنا. وہی بات. اور سرد پڑ جائے نہ دل میں جذبہ شوق طلب, سرد پڑ جائے نہ دل میں جذبہ شوق طلب, دور جا کر بیٹھتا ہوں سایہ دیوار سے. کیا کہنے, کیا کہنے. سرد پڑ جائے نہ دل میں جذبہ شوق طلب, دور جا کر بیٹھتا ہوں سایہ دیوار سے. اتنی تیزی سے بدل جاتا ہے ہر منظر یہاں, اتنی تیزی سے بدل جاتا ہے ہر منظر یہاں, خوف آتا ہے مجھے دنیا تیری رفتار سے. کہ ہم سے پوچھا ہی نہیں ہم نے بتایا بھی نہیں, ہم سے پوچھا ہی نہیں ہم نے بتایا بھی نہیں, دین کیا ہے تم نے پوچھا بھی تو دنیا دار سے. کیا کیا ہم سے پوچھا ہی نہیں ہم نے بتایا بھی نہیں, دین کیا ہے تم نے پوچھا بھی تو دنیا دار سے. کیا بہت اچھا ہے, بہت نکلتے ہیں. ہر طرف پھیلی ہوئی ہے داستان بے دلی, وہی دیکھیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے داستان بے دلی, زندگی بے کیف سی ہے اور ہم بیزار سے. ہر طرف پھیلی ہوئی ہے داستان بے دلی, زندگی بے کیف سی ہے اور ہم بیزار سے. یوں چلے صحرا کی جانب کوچائے دلدار سے, جیسے خالی ہاتھ نکلا ہو کوئی بازار سے. واہ واہ, بہت اچھا. بہت ٹھسے کی غزل تھی, بڑی طاقتور مصرع تھا, وہ مطلع تھا, اور اس کے بعد آخر تک ایک وہ رہتی ہے رو. اصل میں ہوتا یہی ہے کہ بنیادی جو آپ کی رو ہے نا, جو روح میں اتری ہوئی ہوتی ہے, وہ غزل میں آخر تک رہے. کیا حالانکہ آپ نے جو بھی کہا, جو بھی جہاں شکوہ کنا تھے, جہاں جن دائروں میں, وہ رہی بات آخر تک رہی برقرار. کیا کہنے خورشید. واہ واہ پیارے صاحب, بہت شکریہ. اجمل سے سنا دیتا ہوں ایک غزل میں بھی سنا دیتا ہوں. ارے بھائی کئی غزلیں, ابھی تو آپ کی کتاب اور میں سوچتا رہ گیا, اس میں سے بہت سی غزلیں آئیں گی. اچھا میں ایک غزل آپ کو سناتا ہوں کہ یہ خورشید نے مجھے بھی یاد دلائی. اچھا. وہ بھی کتاب کے بعد کی غزلوں میں سے ہے کہ دل سے دنیا کا ڈر نکل گیا ہے. یہ بہت اچھی غزل ہے. دل سے دنیا کا ڈر نکل گیا ہے, دل عجب راہ پر نکل گیا. اچھا, بہت اچھا. دل سے دنیا کا ڈر نکل گیا ہے, دل عجب راہ پر نکل گیا ہے. واہ واہ واہ. وہ نہ جانے کہاں سے آیا تھا, وہ نہ جانے کہاں سے آیا تھا, اور نہ جانے کدھر نکل گیا. واہ 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 واہ. وہ نہ جانے کہاں سے آیا تھا, اور نہ جانے کدھر نکل گیا. بہت اچھا, بہت اچھا. اس دماغ خراب و خستہ سے سب غرور ہنر نکل گیا. کیا کہنے, کیا کہنے. اس دماغ خراب و خستہ سے سب غرور ہنر نکل گیا ہے. واہ واہ. پاؤں سے رہ گزر نکل گئی ہے, ہاتھ سے ہم سفر نکل گیا ہے. کیا کہنے. اس دماغ خراب و خستہ سے بہت اچھی سب غرور ہنر نکل گیا ہے, پاؤں سے رہ گزر نکل گئی ہے, ہاتھ سے ہم سفر نکل گیا ہاتھ سے ہے. ہم سفر. اب تو یہ دل ہے اور تیری یاد, اب تو یہ دل ہے اور تیری یاد, بس کے خوف و خطر نکل گیا. کیا کہنے, کیا کہنے. اب تو یہ دل ہے اور تیری یاد, بس کے خوف و خطر نکل گیا ہے. دل سے دنیا کا ڈر نکل گیا ہے, دل عجب راہ پر نکل گیا ہے. واہ واہ واہ. ایک غزل میں آپ کو سناتا ہوں, ابھی یاد آ گئی, میرے ذہن میں نہیں تھی, اس کے ساتھ ہی یاد آ گئی کہ وفا کا چلن
عام ہو جائے گا. واہ. واہ وفا کا چلن عام ہو جائے گا. ہمارا مگر کام ہو جائے گا. کیا کہنے، واہ واہ. کیا اچھا. کہنے، کیا کہنے، واہ واہ. وفا کا چلن عام ہو جائے گا. عام ہو جائے گا. واہ واہ، ہمارا مگر کام. ہمارا مگر کام ہو جائے گا. اچھا ہے. کیا کہنے، واہ واہ. سفر میں ہمیں ساتھ کر لے چلو، واہ. واہ تمہیں بھی کچھ آرام ہو جائے گا. کیا کیا کہنے. کہنے، واہ واہ. کیا سفر میں واہ ہمیں ساتھ کر لے چلو، واہ واہ. کہنے، تمہیں بھی کچھ آرام ہو جائے گا. واہ واہ. اور جو راز محبت چھپائے رہا، آہا. آہا، جو راز جو راز محبت چھپائے رہا تو دل تش تش بام ہو جائے گا. واہ واہ کیا کہنے، واہ واہ. جو راز محبت چھپائے رہا واہ. تو دل تش 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 بام ہو جائے گا. واہ 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 واہ، گھٹا دوپہر سے ہے چھائی ہوئی، اچھا ہے. واہ. اندھیرا سرے شام ہو. ہو جائے گا. واہ واہ واہ. واہ واہ. بہت اچھا. گھٹا دوپہر سے ہے چھائی ہوئی، اندھیرا سرے سرے شام ہو جائے گا. واہ اندھیرا سرے شام ہو جائے گا. واہ واہ، جنوں کے مقابل جو آیا کوئی، واہ واہ. جنوں کے جو مقابل جو آیا کوئی. کوئی بھی ہو ناکام ہو جائے. کیا بھائی کہنے. سبحان کیا اللہ. کہنے. واہ واہ واہ. جنوں کے مقابل یا واہ. جو آیا ہاں، کوئی، یہ تو حق کوئی لکھا بھائی. بھی کوئی بھی ہو ناکام ہو جائے گا. یہ تو واہ واہ واہ. واہ، کوئی بھی ہو ناکام ہو جائے کیا گا. کہنے، کیا واہ واہ. واہ واہ. ایک دو اور تھے بھول گیا. الزام ہو جائے گا. ہاں ہاں یہ تھا یہ الزام شعر آنا کیا- چاہیے. ہاں نہیں یہ قافیہ شعر تھا. تھا، یہ آپ کے قافیے سے مجھے شعر یاد آیا یہ قافیہ کیوں نہیں آیا بھائی. کہ سنو ہاں. اب ذرا بھی جو غفلت ہوئی واہ واہ، تو ثابت ہر الزام ہو جائے. واہ سبحان واہ اللہ، واہ سبحان واہ. اللہ، واہ واہ، سنو واہ اب ذرا بھی جو غفلت ہوئی واہ واہ. تو ثابت ہر الزام. الزام ہو بہت جائے اچھا. گا. تو ثابت ہر الزام ہو جائے واہ. گا. وفا کا چلن، وفا کا چلن عام ہو جائے گا. سبحان اللہ، کیا کہنے. ہمارا مگر کام ہو آہا. کیا کہنے. سادہ و پرکار ہے کام. واہ واہ. کیا کہنے. اچھا جناب. واہ واہ. اور میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں جو ہماری گفتگو جو بھی بات چیت ہو رہی تھی اس میں کچھ شاید کچھ ایسی بات اس میں لگے واہ کہ وہ افتراق واہ. کہ ہر آدمی اکیلا ہے. کیا کہنے. واہ واہ، وہ افتراق کے ہر آدمی آدمی اکیلا اکیلا ہے. ہے. وہ انتشار کہ بستی نہیں ہے میلہ ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنے، واہ واہ. کیا کہنے، وہ افتراق آہا. کہ ہر آدمی اکیلا ہے. کیا کہنے. واہ واہ. ہے یہی بات. وہ انتشار آہا. کہ بستی نہیں ہے میلہ ہے. میلہ ہے. کیا کہنے، واہ واہ. کیا اور کہنے، جو اپنی غایت ہستی کا راز بھول گئے. کیا کہنے. کیا کہنے. یہی بات ہے. جو اپنی غایت ہستی کا راز بھول گئے سمجھ رہے ہیں کہ یہ زندگی جھمیلا ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. واہ جو اپنی غایت ہستی کا راز بھول گئے واہ واہ. بڑا سمجھ رہے درست ہیں لکھا ہے بہت. کہ یہ زندگی جھمیلا ہے. واہ واہ واہ. اور ہوئی ہے جس کی محبت کے نام سے پہچان. واہ واہ، وہ درد دل نے سہا ہے وہ دکھ بھی جھیلا ہے. واہ واہ. واہ واہ. ہوئی ہے جس کی محبت کے نام سے پہچان کیا کہنے. یعنی ڈائگنوز ہوا ہے. واہ واہ. وہ درد دل نے سہا ہے وہ دکھ بھی ہے. وہ دکھ بھی جھیلا ہے. واہ رواں ہے کشتی عمر رواں اسی رخ پر. واہ واہ، رواں ہے کشتی عمر رواں اسی رخ پر قضاء و قدر نے جس سمت میں دھکیلا ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. بہت اچھا. رواں ہے کشتی عمر رواں اسی رخ پر واہ واہ. قضاء و قدر نے جس سمت میں دھکیلا ہے. اللہ، جو سامنے ہے ہمارے واہ یہ زندگی تو نہیں. واہ آہا، واہ. جو سامنے ہے ہمارے یہ زندگی تو نہیں. غموں کی بھیڑ ہے ظلم و ستم کا ریلا ہے. کیا واہ کہنے، واہ واہ. کیا کہنے، جو سامنے ہے ہمارے یہ زندگی تو نہیں. واہ واہ واہ، غموں کی بھیڑ ہے ظلم و ستم کا ریلا ہے. کیا کہنے، واہ واہ. اور نظر نواز ہے
رنگینی جہاں اجمل. واہ نظر نواز ہے رنگینی جہاں اجمل, واہ واہ, مگر جو سادگی دل نے کھیل کھیلا ہے. کیا کہہ کیا کہہ نظر نواز ہے واہ. رنگینی جہاں اجمل, واہ واہ, مگر جو سادگی یہ دل نے کھیل کھیلا ہے. وہ افتراق کہ ہر آدمی اکیلا, ہاں وہ انتشار. شار کے بستی نہیں ہے میلہ ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. تو مختلف یعنی تو پورا شہر لکھ دیا, پورا سارا جہان لکھ دیا. جناب واہ واہ واہ. پیارے صاحب نظم کی طرف کیوں نہیں توجہ کی؟ نظمیں میں نے کہی ہیں, اور نظم کا عجیب وہ جو آپ بتا رہے تھے بات, شاید کسی تمہید میں کوئی بات کر رہے تھے آپ غزل کے متعلق بتاتے ہوئے, تو نظمیں بتاؤں ایسے ہوئی ہیں کہ جیسے دیکھیں میری تو پہلی چیز ہی نظم تھی. تو جب ایسا ہوا کہ نظم ہو گئی خود, یا کوئی ایسا موضوع آیا, کوئی ایسا واقعہ پیش آیا, یا کوئی ایسا خیال آیا کہ جسے شعوری طور پہ نہیں, لاشعوری طور پہ میں اس کو غزل میں لا نہیں پا رہا ہوں, اور وہ نظم بن گئی. تو اس طرح کی کئی نظمیں ہیں میری. ہوتا یہی, ہاں, ہوتا یہی کہ اگر جو خیال, وہ اس طرح کی کئی نظمیں ہیں, چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں, اور وہ بالکل ابتدا کی بھی نظمیں ہیں, مجھے یاد بھی ہیں بعض, تو میں آپ کو سنا بھی سکتا ہوں. مطلب مجھے اپنی ایک نظم یاد ہے, مجھے بہت اچھی لگتی تھی وہ. اب بہت عرصہ ہو گیا میں نے اس کو کبھی نہ سنایا, نہ کہیں لکھی بھی نہیں ہے, لیکن مجھے یاد ہے. دیکھیں یہ نظم میں نے جیسے علیم بھائی وغیرہ کو اس زمانے میں جب میں باہر بالکل نیا نیا نکلتا تھا میں سناتا تھا. یہ نظم تھی کہ میں نے خواب دیکھا ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب میں اپنے مطلب میں وہ شاعری جو جتنی بھی میں کرتا تھا وہ سب میں اپنے طور پہ جو کچھ سوچتا تھا, غور کرتا تھا, وہی لکھتا تھا. نہ میں نے کچھ پڑھا ہے ابھی, نہ میں نے کوئی لوگوں سے باتیں سنی ہیں, بلکہ اپنے رات کو بیٹھ کے کچھ سوچ رہا ہوں. تو وہ نظر آئے گا آپ کو کہ صرف وجدانی سطح آپ کو نظر آئے گی شاعری میں, نہ آپ کو کوئی فکر نظر آئے گی نہ کچھ. دیکھیے آپ کہ میں نے خواب دیکھا ہے ریت کے گھروندوں میں آئینے سے رکھے ہیں اور چراغ جلتے ہیں, ایک چراغ کی لو سے دائرے سے بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں. یہ ایک مختصر سی نظم تھی. میں نے خواب دیکھا ہے ریت کے گھروندوں میں آئینے سے رکھے ہیں اور چراغ جلتے ہیں, ایک چراغ کی لو سے دائرے سے بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں. اسی طرح کئی نظمیں تھیں. ایک نظم تھی جس کا عنوان میں نے رکھا تھا تھکن. اور چھوٹی سی نظم ہے کہ ہم نے بزبان خلق سنا, جو بیت گئی رات اچھی تھی, جو گزر گیا دن اچھا تھا. ختم ہو گئی نا یہ تھکن. ہاں ہم نے بزبان خلق سنا, جو بیت گئی رات اچھی تھی, جو گزر گیا دن اچھا تھا. ایک نظم اور مجھے یاد آ گئی اس کے ساتھ ہی, وہ نظم تھی کہ آج کہ زندگی آج ہے, زندگی آج ہے, آج ہے زندگی, زندگی آج ہے, آج ہے زندگی, کل تو کچھ بھی نہیں, کل تو ایک خواب ہے, خواب ہے زندگی. ختم ہو گئی. تو اس طرح سے نظمیں میں نے جب ایسے بعض اوقات سیاسی معاملات پیش آئے جو بہت عرصے تک رہتے ہیں, ایسے جنگیں آئیں جیسے افغانستان کا ایشو آیا, یا ایسے کچھ مواقع پہ میں نے نظمیں لکھی اور وہ لکھ کے چھوڑ دی. بعض اوقات شائع بھی ایک آدھ کہیں ہوئی ہیں. جیسے یہ زلزلہ آیا تو اس پہ ایک دو مصرے چار مصرے وہ لائن سے ہو گئے, وہ نظمیں ہو گئیں. تو اس طرح سے کچھ نظمیں بھی تھیں. میں نے جو ہے وہ ایک نظم میری ایک نعتیہ نظم ٹائپ کی بھی تھی جناب ابو طالب کی شان میں, وہ بھی میری ایک نظم ہے. تو شائع بھی ہوئی ہیں. لیکن ایک اور میں اپنی بات پوری کر لوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا نظموں میں. بعض اوقات میرا رجحان بھی ہوا نظم کی طرف شعوری طور پہ. یہ تو وہ ہو گئی نظمیں کہ جو خود بخود آپ نے لکھ دی ہے نا, آ گئی اور لکھ دی آپ نے. ایک یہ ہوا کہ سوچا کہ بیٹھے یار نظم لکھیں گے, فلاں نے بہت اچھی نظم لکھی ہے, ہمیں نظم لکھنا چاہیے, یا ابو کہہ رہے ہیں یا دوست کہہ رہے ہیں یار نظمیں لکھو. نہیں ایسا بھی ہوا ہے, میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ کیا ہوا. میں بیٹھا لکھنے کے لیے, اور ظاہر ہے آپ ایک رات بیٹھیں گے, دوسری رات بیٹھیں گے, تیسری بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ ہوگا. بھی ظاہر ہے قدرت بھی جو ہے وہ جوش میں آتی ہے. تو اب نظم جو ہے وہ اپنا لکھنا شروع ہوئے. اس کے بعد نظم میں کوئی ایسی لائن آئی تو ہم نے کہا یار کیا زمین بن رہی ہے. اس کے بعد وہ نظم تو اپنی طرف گئی, اپنی غزل شروع ہو گئی. یہ اسی طرح ہوتا ہے. تو وہ اس میں غزل کہہ لی. میں آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں کہ یہ جو غزل ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے,
وہ افتراق کے ہر آدمی اکیلا ہے، وہ انتشار کے بستی نہیں ہے میلہ ہے. ابھی ایک مشاعرہ پچھلے دنوں اگست کے موقع پہ شاید، تو ریڈیو سے فون آیا کہ بھائی آپ کو مشاعرہ پڑھنا ہے اگست کی شان میں، 14 اگست کی. تو بہرحال اپنے وطن سے جو جذبات ہیں، جو لگاؤ ہے، میں نے بھی ایک نظم کہی، وہاں جا کے سنائی، اور اس نظم کے جو 2 آخری مصرے تھے وہ یہ تھے، اس پہ وہ نظم کلوز ہو رہی تھی بالکل کہ وہ افتراق کے ہر آدمی اکیلا ہے، وہ انتشار کے بستی نہیں ہے میلہ ہے. اب وہ نظم تو میں عام طور پہ جب ایسی نظمیں ہوتی ہیں جو ٹی وی کے لیے، ریڈیو کے لیے، تو وقتی طور پہ اپنا سنا کے اور اس کے بعد اس کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، ہے نا، کہ تو اس کو تو میں نے پھاڑ کے پھینک دیا. میں نے کہا کہ مگر یار یہ مطلع ہے، اس میں غزل کہو اجمل سراج. اور پھر وہ دوسرا شعر آ گیا فوراً. جب میں نے یہ سوچا تو فوراً آیا کہ جو اپنی غایت ہستی کا راز بھول گئے سمجھ رہے ہیں کہ یہ زندگی جھمیلا ہے. تو میں نے کہا ہو جائے گی غزل، اس کے بعد غزل ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فارم جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. اور شعور صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، اور یقین جانے کہ میں نے کئی مرتبہ اپنے احباب میں اور دوستوں سے اور اس طرح پوچھنے والوں سے یہ بات خود کہی ہے کہ ابھی میں غزل تو لکھ لوں. یہی بات، ابھی میں نے غزل لکھی کہاں ہے، مطلب مجھے ایسا لگتا ہی نہیں ہے. آپ یقین جانیں کہ یہ کتاب چھپ گئی ہے، آپ تعریف کر رہے ہیں، میرا یہ دوست تعریف کر رہا ہے، اور بھی 10 آدمی، مگر مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا کہ میں نے کوئی ایسا کوئی کام کر لیا ہو کہ جو ہونا ایسے ہی چاہیے، اتنا ہی انکسار ہونا چاہیے. اور اگر یہ وہ اس سطح پہ اگر آپ نہیں سوچیں گے تو آپ کا سفر رک جائے گا، کیونکہ آپ تو ہمیشہ مسافر اور ہمیشہ طالب علم اور ہمیشہ سمندر کے کنارے سنگریزے چننے والی بات ہے نا، کہ آپ کہیں گے کہ ابھی تو چھلانگ لگانی ہے. آپ یقین جانے اچھی نہیں لگتی. میں احمد مبارک ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ابھی دیکھیں اتفاق ہے یہ کہ اس میں سے بھی کوئی یعنی کہ غزل نہیں سنائی میں نے. آپ یقین جانے 1 سال 1.5 سال ہوا اس کتاب کو چھپے ہوئے، میں اس کتاب کو کھولتا نہیں ہوں، اور میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، مجھے اچھی نہیں لگتی. ہاں، اس لیے نہیں لگتی کہ مجھے بالکل دل نہیں چاہتا کہ مجھے اچھی نہیں لگتی. میرا دل چاہتا ہے جو میں نے رات کو شعر سنا. ہاں، یہ کتاب پچھلے سال کی بہترین کتاب تھی. آپ کی محبت ہے، لیکن یقین جانے کہ میں اس کو کھول کے پڑھوں مجھے مزہ نہیں آتا کہ یار یہ کیا فضول ہے. یہی ہے وہ لہر، یا وہی ہے وہ اپنا معیار، یا وہی اپنا انکسار. اصل میں طالب علم جو ہوتا ہے وہ بہت ہی منکسر المزاج اور بہت ہی وہ فروتنی اور عاجزی والا جو ہے وہ پروردگار رکھے اس پر عاجزی کو، عاجزی سے پل لگتا ہے. خوشی طرح آپ نظم کی طرف کیوں نہیں آئے، یا کبھی کوئی نظم کہی؟ نہیں، نظم کی طرف کبھی نہیں گئے. حالانکہ میں بنیادی طور پہ ایک طویل عرصے ایک خاص قسم کے مطالعے سے گزرا، اس میں نظموں نے مجھے زیادہ اٹریکٹ کیا. اور نظم میں ایک کمپلیٹ بات، اور وہ یوں، اور ساری اس کی جو ٹیکنیکس اور زیادہ سہولتیں تھیں بنسبت غزل کے. اور لیکن نہیں ہوا. اصل میں بات یہ کہ فیض تک نظم تو اس کے بعد مطلب اختر الایمان، نون میم راشد، میرا جی، اب تک آتے آتے جتنے آپ نام لیں، جو بھی نظم لکھی جا رہی ہے، نظم میں وہ بات بنی نہیں. دراصل بات یہ ہوئی، فیض صاحب نے کچھ بہت اچھی نظمیں کہہ دی. اصل میں کہا جاتا یہی ہے کہ جو غزل میں جہاں پہ کمی رہ جاتی تھی فیض صاحب اسے وہ نظم پوری کرتے تو بڑا احسن پورا کیا انہوں نے. بات اصل میں غزل ہی میں ہوتی ہے، لیکن نظم کے کہنے والے جو ہیں بہت، میں خود نظم کہتا ہوں، بلکہ میں نے تو نثری نظم بھی ایک کہی. بالکل. اور وہ جب وہ زلزلے کا سانحہ ہوا، دل چاہتا ہے بہت. ہاں، نثری نظم میں نے وہ اس یوں ہوئی کہ میں نے دیکھا غزل میں تو یہ بات میں نہیں کہہ سکوں گا، یہ میں دکھ کہوں گا تو دکھ اجتماعی نہیں ہوگا، میرا ذات اس میں ہوگی. تو جب میں ایک ڈیٹیچ ہو کے لکھنا چاہ رہا تھا الگ سے، تو الگ سے لکھنے میں پھر مجھے لگا کہ تو پھر میں نے وہ نثری خود ہی ہوئی، بیٹھے ایک نشست میں ہوئی، اور وہ اسی طرح. ویسے میں ایک بات جو ہے وہ یہاں اس موقع پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی انکسار نہیں ہے کہ نظم، مجھے ہو سکتا ہے غزل کہنے والے میری اس بات سے ناراض ہوں کہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے، مجھے مشکل لگتا ہے غزل نظم کہنا. اور یہ نہیں کہ جو ہے وہ کاغذ لیں اور اس میں قلم میں سیاہی ہو تو ہم کالا نہ کر پائیں، بالکل، اور وہ چھپنے کے لائق نہ ہو اور سنانے کے لائق نہ ہو. لیکن نظم کا سفر جہاں رکا ہے، فرض کریں راشد پہ رکا ہے، فرض کریں کسی سارا شگفتہ پہ رکا ہے، فرض کریں کسی افضال احمد سید، یعنی نثری نظم
مطلب میں اپنی بات کروں قمر جمیل کہیں تو وہاں سے اس کو اگر کوئی نظم کو جو ہے وہ وہاں اس سطح پر آ کر کوئی اگر بات کرنے کی کوشش کرے تو کسی حد تک کامیابی تصور کی جائے گی. مگر اس طرح سے کہ جیسے آپ کی غزل عام طور پہ غزلوں کے مجموعے چھپ رہے ہیں تو میں نے 10 غزلیں ہیں تو بیچ میں 3 نظمیں پھر 10 غزلیں پھر 3 نظمیں تو مجھے یار 3 نظمیں اور کہنی ہے تو پھر وہ جو 10 غزلوں کے بعد کا جو دوسرا لگانا ہے وہ تو پھر میری تو کتاب آ جائے گی. تو ایک وہ والا جو صورتحال ہے وہ اپنی جگہ ہے. مگر نظم بہرحال اچھا. اور نثری نظم کی بھی میں آپ کی بات سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ جو مشکل اگر کوئی چیز لگی ہے تو وہ نثری نظم ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نثری نظم لکھوں کہوں, لیکن جب میں نے وہ لگایا تو مجھے لگا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے. اور لوگ عام طور پہ ایک تو جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں سے میری مراد ان لوگوں سے جو ادب کے طالب علم ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نثری نظم لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ شاعری. ہاں بڑی افسوسناک بات ہے. وہ کیا معلوم کہ نثری نظم کتنی مشکل. خورشید میں خوش ہوا ہوں یہ اتنا مشکل کام ہے کیونکہ اگر آپ ایک لائن لکھ کے یہ بات نہ کہہ رہے ہوتے, اچھی غزل اتنی عمدہ غزل کہنے کے بعد یہ بات یوں نہ کہتے تو میں کہتا کہ ریزرویشن سے انہوں نے بات کی. بات یہ کہ یہ جو ادب کو آپ نے اگر نہیں دیکھا بنظر غائب تو اگر آپ نے کہا کہ بھائی آپ سے غزل نہیں ہو پا رہی اور آپ سے پابند نظم نہیں ہو پا رہی یا آزاد نظم نہیں ہو پا رہی تو آپ نے نثری نظم لکھ دی. لوگ یہ کہتے ہیں آپ نے ایک بھی نہیں لکھی, آپ کہیے آپ ایک لکھ کے بتا دیجیے. اتنی اصناف اصل بات اس کا اظہار ہے. اچھا یہ پیرائے جو ہے نا اس کے پیرائے یہ پیرہن جو ہیں یہ اس کے مختلف ہیں. اور یہ بھی بات ہے کہ ہر گلے رنگ و بوئے نگرست والی جو بات ہے یہ ڈائیورسٹی جو ہے اس میں غزل کا اپنا ایک مقام ہے. اس کی ایک حمایت جو مصرے کی جو وہ ہے نا. دیکھیں ابھی آپ کی بات جب آپ کر رہے تھے تو میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ نظم غزل کا جو یونٹ ہے وہ 2 مصرے سے ایک یونٹ بنتا ہے. ویسے تو ہم ایک مصرے کو بھی یونٹ کہہ سکتے ہیں, لیکن چونکہ غزل میں 2 مصروں سے ایک شعر بنتا ہے, ایک نظم بنتی ہے. یہ ہر شعر ایک نظم ہے. ٹھیک ہے. تو میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک دائرہ سا بنایا ہے, اب اس میں آپ کو نسبتاً آسانی ہوتی ہے کہ یار اب یہ دائرہ ہے, اس میں مجھے جو رنگ چاہیے نا یہ والا تو میں اس کو کر لوں گا. اچھا ایک آدمی ہے کہ اس کو ابھی دائرہ ہی نہیں معلوم ہے کہ اس کو کتنا بڑا ہے, کتنے واسٹ میں وہ چلا گیا ہے. اچھا وہ اب آزاد نظم کے پیرائے میں آپ پابند نظم کے پیرائے میں آئے نسبتاً آسان, تو اس کے بعد آزاد میں گئے اور مشکل, پھر آپ نثری نظم میں چلے گئے تو آپ ایک بہت چوڑے میں آ گئے ہیں کہ وہ خود فراخی افلاک میں خار و زبوں, تو وہ جو فراخی ہے نا اس میں آ گئے آپ کہ اب آپ کیا لکھیں گے. بحر بے کنار والی بات ہے, سمندر کا کنارہ نہیں مل رہا. بالکل بحر اوقیانوس سے تو اب آپ اس کو جو بھی کہیں اور غزل لکھنے والا شاعر کتنا بھی ناراض ہو, مگر میں اس کو اس بات کو اسی طرح سے سمجھتا ہوں. بہت مشکل. یہ الگ بات ہے کہ ہماری غزل کا اردو غزل کا مصرع ایک مصرع ایسی نظموں کے وہ ختم کر دیتا ہے اس پہ خیال کو کہ جس میں 1000 لائنیں لکھی. 1000 لائنیں لکھی. جیسے دیکھیں میں آپ کو ایک سناتا ہوں غالب کا شعر کہ آج کیوں پرواہ نہیں اپنے اسیروں کی تجھے, کل تلک تیرا بھی دل مہر و وفا کا باپ تھا. کیا مجھے پوری شکوہ نظم نظر آتی ہے اس میں, کیا کہنے اقبال کی, جس میں اتنے سارے بند ہیں. یا ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. تو اس میں پوری اقبال کی شکوہ نظم نظر آتی ہے 2 شعروں میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غزل بھی اپنی کمال رکھتی ہے کہ ایک مصرع آپ نے کہہ دیا اور بات ختم. اس کا جو اسرار ہے نا اور ڈیپتھ گہرائی بہت زیادہ ہے. اب دیکھیے نا جیسے غالب نے کہا وہ کیا ہے کہ گلا تو حضرت ایوب کیا تھا وہ شعر کہ بھائی کہ حضرت ایوب نے بھی تو آپ نے بھی تو شکوہ کر دیا مراد ہے کہ یہ بھی تو کر تو دیا. بالکل مراد ہے یا بھی یہ کہ یک ذرہ زمین نہیں بیکار باغ کا, کیا کہنا یہاں زیادہ بھی فتیلہ ہے لالے کے داغ کا. سبحان اللہ. کیا کہنا پھر وہ حسد کا وہ شعر یار بھائی دیکھیں آپ نظم دیکھیں نا, نظم کو دیکھیں پھر وہی آ جاتی ہے, وہی اجمل بھی کہہ رہے ہیں, وہی آپ بھی کہہ رہے ہیں. تو بات اصل میں ایک ہی ہوتی ہے. یہ ہے کہ اچھی تخلیق کی بات ہو رہی ہے کہ اگر مطلب آپ ایک اچھی غزل اگر آپ لکھ رہے ہیں تو یا اور اس کے مقابلے میں ایک خراب نثری نظم ہے تو غزل کو ہم اچھی کہیں گے. اچھا اسی مسئلہ یہی ہے, اگر نثری نظم اچھی ہے تو آپ نثری نظم کو اچھی کہیں. بالکل جو چیز فارم کا مسئلہ تو ہے ہی, بات اس کے معیار کی ہے. اصناف کا مسئلہ بات تو یہ ہے کہ اگر وہ نثری نظم ہے, وہ افسانہ ہے, وہ ناول ہے, وہ شاعری ہے,
بات یہ کہ وہ اس میں جو کچھ بھی ہے یا وہ وہ painting کیا ہے، وہ ہے کیا وہ ہے؟ یا وہ مطلب بس ایسی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو باطنی، اگر باطنی حواس اس میں، جیسے ظاہری حواس ہیں، ظاہری اس کی چیز ہے، مطلب غزل کے نام پہ میں کچھ بھی لکھ کچھ بھی دوں لکھ دوں، مطلب اسی سیکوینس میں اور اسی میٹر اور اسی بہر قافیے میں، تو ظاہر ہے کہ وہ غزل ہوتے ہوئے بھی اس صنف میں ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوگی وہ غزل. اسی طریقے سے نثری نظم میں ہاں تو وہ یہ خورشید کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نثری نظم کوئی بھی اگر لکھ رہا تو وہ آپ اس کو نثری نظم مان لیں. ایک اچھی ظاہر ہے نا، ایسا نہیں ہے. جیسے ہم ہر غزل لکھنے والے کو غزل نہیں مانتے. ہاں 150 دیوان یہ جو شاعری کے جو آج ہزاروں من کاغذ کالا ہو قربان ہے گیا، اس وہ ایک ہزاروں ٹکڑے من پہ مصرے ہوا میں نثری گونجے. نظم کے ایک ٹکڑے پہ قربان ہے. ہزاروں من کاغذ. تو اس طرح کی بات ہوتی ہے. پیارے صاحب یہ ہے ایک بات کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ بات ساری سچ کی ہے، تو مقصود شاعری تو سچ کا اظہار ہوا نا بھائی. پھر یہ تو یہ ہوا کہ آپ کے سچ کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ کو طاقت اگر خدا نے دی ہے، اس کی عطا ہے، تو آپ اپنے سچ کا اظہار کر دیں، چاہے وہ گریے کا ہے، چاہے مسرت کا ہے، یا کسی کا ہے. وہ میر صاحب نے کہا ہے، بہت مشہور ان کا شعر ہے جو ہم سب کے حافظے میں ہوگا، کہ کیا ہے شعر کو پردہ سخن کا، کیا کہنے، واہ واہ، یہی آخر کو ٹھہرا فن ہمارا. کیا بس بالکل یہی بات. یا اقبال نے کہا ہے کہ فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکے روبرو. کیا کہے غالب نے بھی تو اسی حوالے سے اس نے کیا بات کی غالب نے. غالب کون سی بات ہے؟ کوئی شعر ذہن میں نہیں آئے گا. کیا بیاں اور ہاں ہاں چاہیے کچھ اور چاہیے بقدر ظرف نہیں تنگ نائے ظرف تنگ، بقدر شوق نہیں ظرف تنگ نائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے. یہ یعنی ہر شاعر کا اور ہر نثر نگار کا اس کا ایک، اگر وہ ہے اس کا ایک مسئلہ رہا ہے کہ بھائی وہ کوشش کرتا ہے کہ کیا کہنے، فارم تو یہ تو ایک بس اس کے ذرائع ہیں. کیا کہہ رہے، پیارے صاحب خوش رہیے، بہت ہی مزہ. کیا کوئی بات کہہ رہے تھے؟ نہیں، میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کب کہیں گے یہ کہ خوش رہیے. کہہ دیا خوش رہیے کیونکہ تھک گئے تھے. کیا کہنے، بہت لطف رہا اور بہت بات ہوئی. میں شکر گزار ہوں MTA کی جانب سے آپ کے آنے کا. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، پھر انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ. بہت حافظ. ناظرین، میں اب آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جن کے ہمارے جو دوست اجمل سراج اور خورشید عالم ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور اپنی خوبصورت گفتگو اور بہت عمدہ شاعری سے نوازا، آپ نے اس کو بہت آپ اس سے مستفیض ہوئے ہوں گے، آپ نے اس سے لطف اٹھایا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.